بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احباب عزیز وقار، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ میرے ایک دوست نے، میرے کرم فرما نے ابھی مجھے واٹس ایپ پہ ایک لنک بھیجا یوٹیوب کا، جس میں مرزا جیلمی کا کوئی 3-3.5 منٹ کا ایک کلپ تھا۔ وہ ہوا یوں کہ اب یہ بات سچی ہے یہ جھوٹی، اس کی تصدیق تو مرزا خود کرے گا۔ وہ اپنی ہر بات میں جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے، ہر بات میں اس کا جھوٹ ہوتا ہے۔ باطل فرقے جتنے بھی ہیں وہ اسلام پہ، اہل سنت و جماعت پہ تان نہیں کر سکتے جب تک وہ جھوٹ نہ بولے، تلبیس ابلیس نہ کریں، دسیسہ کاری نہ کریں۔ تھوڑے سچ میں جب تک زیادہ جھوٹ نہیں ملائیں گے، دجال اسی لیے کہتے ہیں نا ہم اسے، مرزا جیلمی کو، کہ جب تک تھوڑے سے سچ میں اتنا سارا جھوٹ نہیں ملائے گا اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اعتراض تو تب بھی کرے گا نا جب جھوٹ بولے گا، کیونکہ مسلک حق اہل سنت و جماعت تو 14 صدیوں سے قائم دائم ہے۔ بڑی آندیاں، بڑے طوفان، بڑے لشکر کشی ہوئی، بہت کچھ ہوا، لیکن اسلام سواد اعظم مسلک حق اہل سنت و جماعت کا درخت جو ہے نا، یہ اسی طرح لہلہا رہا ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ اس کی جڑیں نہیں اکھاڑ سکا کوئی بھی۔ ہاں چھوٹی موٹی جڑی بوٹیاں، خضروں پودے اگتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے دباؤ ہے اس پہ بہت زیادہ، کیونکہ آج تک کسی بھی مسلک نے اس کے رد میں جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، یہ آج تک کبھی کسی کا جواب نہیں دے سکا، کسی ایک کا بھی۔ ہاں اپنے بنائے ہوئے سوال وہاں پہ اکیڈمی میں کیے جاتے ہیں جن کے یہ جواب دیتا ہے۔ جو رد اس کا علمی تحقیقی تمام مسالک کے علماء نے، بلکہ غیر علماء نے بھی اس کا جو رد کیا، یہ اس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دباؤ ہے، اس کو نظر آتا ہے۔ اب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کا چہرے، ان کے فیس ایکسپریشن، فیس ریڈنگ یہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں تو بڑے بڑے بول رہا ہوں، لیکن سامنے بیٹھا ہوا بندہ جو ہے نا، اس کو میری باتیں جچ نہیں رہی۔ کیوں کہ اب اس نے ادھر ادھر دائیں بائیں سننا شروع کر دیا۔ اس کی اکیڈمی برف خانہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ خالی ہو رہا ہے۔ اب وہاں پہ تعداد آپ کبھی بھی دیکھ لیں، تعداد اس کی ختم ہو رہی ہے۔ صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جو دین سے بیزار ہیں، بے دین ہیں، لبرل ہیں، رافضی، قادیانی، منکرین حدیث، غامدیت کے پیروکار اور شیخ محمد کے پیروکار۔ اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ دین آسان سا ہو کے ہمیں ملے، یعنی جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کوئی گناہ بھی نہ ملے، کوئی عذاب بھی نہ ہو، نہ کوئی ہمیں عذاب کی کوئی بات سنائے، نہ کوئی وعید سنائے، بس اس طرح نظام چلتا رہے۔ تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، باقی بہت سارے لوگ اٹھ گئے ہیں۔ تو یہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ کیوں کہ لوگوں کی نظریں دیکھ رہے ہیں اب یہ، کہ لوگ اب اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کیا بک رہا ہے، یہ جو یوٹیوب بھری پڑی ہے تجھ پہ اعتراضات سے، اور تیرے ایک ایک جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے، اس کا تو جواب دیتا نہیں ہے۔ اب وہ جو نظریں اس کو دیکھ رہی ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ تو اسی لیے اب وہ فرسٹریشن میں بہت زیادہ بکتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کی تصدیق تو یہی کرے گا کہ اس کے کسی سٹوڈنٹ کو، ایم سٹوڈنٹ بھی کہہ دیتا ہے نا، وہ میرا سٹوڈنٹ ہے جی، تو میرے سٹوڈنٹ کو کسی نے روکا ہے نماز پڑھنے سے، تو کہتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائے، کہتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائے۔ پاکستان میں کسی کو جرت نہیں ہوگی مسجد کا نام بتائے، جس ریاستی ادارے کا کہیں گے اس کا ہیڈ وہاں پہ پہنچے گا۔ واہ اللہ تیری شان، سارے پاکستان کے گندے نالوں کا پانی تیرے منہ میں، تیری اتنی اوقات ہے کہ تیرے کہنے پہ ریاستی اداروں کے ہیڈ اٹھ کے تیرے پاس آئیں گے یا اس جگہ پہ پہنچیں گے؟ ان کو نہیں پتا، ریاستی اداروں کے ہیڈ کو نہیں پتا کہ تو کیا کیا خرافات بک رہا ہے، صحابہ کرام پہ کس طرح بھونک رہا ہے، اولیاء کرام کے بارے میں کتنی گندی زبان بول رہا ہے، تیری منہ دبر بنتی جا رہی ہے۔ ریاستی ادارے یہ دیکھیں گے یا وہ تیرے فون کال کے منتظر ہیں کہ تو ان کو فون کال کرے گا تو ریاستی اداروں کے ہیڈ جو ہیں وہاں پہ پہنچ جائیں گے؟ تیری اتنی جرت ہے کہ تو کسی ریاستی ادارے کے ہیڈ کو کال کر سکے؟ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، تیرے منہ پہ جوتے ماریں گے ریاستی اداروں کے سربراہ کہ تو ہمیں کس کام کے لیے بلا رہا ہے۔ پاکستان میں کتنے مسالک ہیں، ان کی کتنی مساجد ہیں، اگر یہ مسالک اور نمازوں کے طریقے، ہر ایک کے پاس احادیث ہیں، ہر ایک کے پاس استدلال ہے،
ہر ایک اپنی مسجد میں اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے اور کہتا یہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور تو کیا کہتا ہے کہ ریاستی ادارے آ کے کہیں گے کہ جی یہ مسجدیں نجائز بنی ہوئی ہیں یا ان کو بند کرو، ریاستی اداروں کے سربراہ یہ آ کے کہیں گے؟ تیری اتنی اوقات ہے کہ تو ریاستی اداروں کا، بلکہ تیری کیا ہو، تو کہہ سکتا ہے بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھونکنے سے باز نہ آئے، صحابہ کرام پہ تانا زنی تبرہ کرنے سے باز نہ آئے، اولیاء کرام کو کچھ نہ سمجھے، وہ ریاستی اداروں کو تو ملوث کرے گا۔ ریاستی اداروں کے سربراہ تیرے منہ پہ جوتیاں ماریں گے، تیرے منہ پہ جوتیاں ماریں گے۔ تو کہتا نا ہیڈ وہاں پہ پہنچے گا، تو گندا کرنے آیا، پاکستان کی ریاست کے اداروں کو بھی گندا کرنا چاہ رہا ہے۔ کہتا جی ایک دن میں اس کی پیشی کروائیں گے جو لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے، نماز پڑھنے سے کوئی بھی نہیں روکتا، اور نہ ہی کوئی کسی دوسری مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ۔ اور اگر کوئی دوسرا کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اہل حدیث ہوں لیکن میری نماز اہل سنت بریلوی احناف کے پیچھے ہو جاتی ہے، تو وہ اگر اس مسجد میں جاتا ہے تو وہ شرارت کی نیت سے نہیں جاتا، یہ بات ذہن میں رکھ۔ اگر کوئی دیوبندی آ کے احناف کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، بریلویوں کے پیچھے، تو وہ یہ سمجھ کے آتا ہے کہ میری نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، اور اس کو روکتا بھی کوئی نہیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ان کا طریقہ کار نماز کا اور ہے، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے، ہمارا استدلال اور حدیث سے ہے یا اس طرح کے وہ آتے بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مسجد موجود ہے، وہاں پہ ہم اپنی فقہ کے مطابق نماز پڑھنے کی ہمیں کھلی اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے، ہم وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں، ہم کسی کی دوسرے کی وہ طریقہ کار پہ چلتے ہوئے کیوں نماز پڑھیں گے، اس کی مسجد میں جا کے کیوں خلل اندازی کریں؟ تو لہذا روکتا کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی شرارت کرے گا، جس طرح تو چوہے چھوڑتا ہے نا، اس طرح اگر تو کوئی چوہا چھوڑے کہ تو فلاں مسجد میں جا کے اس طرح کر یا اس طرح کر یا یہ کر یا وہ کر، تو وہ انتشار کے لیے آیا، اس کو سارے ہی روکیں گے۔ اگر کوئی بریلوی اہل حدیث کی مسجد میں، وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہے اس نیت سے کہ کوئی شرارت کرے گا، اول تو جاتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی گیا ہے اور وہ شرارت کی نیت سے گیا ہے تو اس کو نماز کوئی نہیں پڑھنے دے گا وہاں پہ، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تو کہتا ہے کہ جی ریاستی ادارے کا ہیڈ پہنچے گا، ہیڈا تو مامے خاں، تیرے منہ پہ جوتیاں کوئی نہیں مارتا، تو کہتا ہے کہ جی ہیڈ وہاں پہ پہنچے گا، تو ریاستی اداروں کو گندا کرنے آیا یہاں پہ بے غیرت آدمی۔ تو ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے، جو تیرے منہ میں آتا تو بکتا چلا جاتا ہے۔ کہتا جی بچوں کو ورغلا رہے ہیں، بچے ہمارا اکیڈمی کا رابطہ نوٹ کریں، رابطہ نمبر 0321590021۔ واہ بھائی واہ، کہتا جی یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے، تو ادھر کوئی آئی ایس آئی کا سربراہ ہے؟ کھوتے آئی ایس آئی کا سربراہ بھی نہیں آئے گا ان معاملات میں، شجاع پاشا بھی نہیں آئے گا، اور ہماری فوج کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب بھی نہیں آئیں گے اس معاملے میں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ آ کے تقدس پامال کریں گے؟ ریاستی اداروں کے سربراہ آ کے یہاں پہ پنگے لیں گے؟ جس طرح تو غلاظت اگل رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تیرے ساتھ وہ بھی آ کے مل جائیں گے، وہ تیرے منہ پہ جوتیاں ماریں گے۔ مرزا تو اس سطح پہ اتر آیا، اب تو ملک میں انتشار چاہتا ہے، تو پہلے بھی پاکستان کے خلاف تھا، پاکستان کے امن کے خلاف تھا، رسول اللہ کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا، تو کہہ رہا ہے جی بچوں کو ورغلا رہے ہیں، ملحدین تو بچوں کو تو بنا رہا ہے۔ اپنا ایک سٹوڈنٹ تھا جو اللہ رسول کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہو، قرآن مجید کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہو، اپنا ایک سٹوڈنٹ دکھا دے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں بات لمبی کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ کہتا ہے کسی کو مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیں، کسی ایجنسی کو رابطہ کرنا پڑا یا کسی ادارے سے رابطہ کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے، اس طرح کے معاملات میں ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ میری ذات کو کوئی کچھ کہتا ہے میں برداشت کروں گا، تیری ذات پہ تو لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، تجھے تو لوگ رافضی کہہ رہے ہیں، کبھی قادیانی کہتے ہیں، تو کبھی اپنی باتوں سے ایک ہوتا ہے نا دو چہروں والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دو چہروں والا آدمی اچھا نہیں ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، تیرے تو چہرے ہی کئی ہیں، کبھی تو منکرین حدیث لگتا ہے، کبھی تو رافضی، کبھی تو ناسبی، کبھی تو خارجی، کبھی تو قادیانی لگتا ہے۔
تیرے لیکچر سے پتہ چلتا ہے. اور تو کہتا ہے کہ جی ہمارے بچوں کو ورگلا رہے ہیں. کہتا جی کسی کو مسئلہ تو ہمیں بتائیں, تو کیا کرے گا؟ اور تیرے میں اتنی غیرت تو ہے نہیں کہ لوگ تجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو سامنے نہیں آتا. تیرے شہر میں پہنچ کے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے کلپ جاری کرتے ہیں کہ آپ ہی ہم تیرے شہر میں آ گئے ہیں, آ کے مل لے, تو نے بلایا تھا ہم آ گئے ہیں, چل آپ مل لے. اور تو چوہے کی طرح اپنے بل میں گھسا بیٹھا رہتا ہے, باہر نکلتا نہیں. تیرے دروازے پہ وہابی عالم گئے اور تیرے کیمرے لگے ہوئے تھے, سی سی ٹی وی, اور تو ان میں دیکھ رہا تھا, باہر تیری موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی اور تو دیکھ رہا تھا کہ وہ باہر آئے ہوئے ہیں, اور تیرے میں ہمت نہیں ہوئی دروازہ کھولنے کی. تو کہتا ہے جی یہ ہمارا نمبر نوٹ کرے, تو کسی بھی ریاستی ادارے کو کہنا پڑے گا یا کچھ بھی کرے گا, لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے, لوگ ان کو کہتا ہے ڈھونڈتے پھریں گے. تجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, تو قابو نہیں آ رہا, تو کسی دوسرے کو ریاستی ادارے ان باتوں پہ پکڑیں گے کہ نماز پڑھنے سے کیوں روکے. وہ پوچھیں گے کہ تو نے یہاں پہ جا کے حرکت کیا کی ہے, تجھے انہوں نے نماز پڑھنے سے روکا ہے. تو وہ پھر بتائے گا کہ جی میں گستاخ صحابہ ہوں اور میرے منہ سے گندی باتیں نکلی تھیں, اس لیے مجھے یہ اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے. تو وہ ریاستی ادارے کا سربراہ بھی کہے گا کھوتی دیا پترا, تو ایتھے لینڈ کیا ہے, تو صحابہ تے پونکنا ہے, تو جا امام باڑے جا, اوتھے جا. اچھا پھر کہتا ہے اگر وہ مرد ہے تو اپنا موبائل نمبر اور نام بتائے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھاتا ہے اس مسجد میں. میرا نام ہے محمد سیف اللہ بٹ اور میرا نمبر ہے 0311 45498112. یہ میرا نمبر ہے اور میں مرد کا بچہ ہوں. تو اگر مرد کا بچہ ہے نا تو کسی ایک سوال کا جواب دے دے ہمارے. اگر تو مرد کا بچہ ہے نا, میں ریاستی اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ جناب اس بے غیرت کے منہ نو کڈڑی پاؤ, اس کتے دے منہ نو کڈڑی پاؤ, اے دے منہ دے اوتے او چھکو پاؤ. اے صحابہ تے پونکدا جے, اولیاء کرام تے پونکدا جے, اللہ رب العزت دے قرآن دے بارے چ گندیاں گلاں کردا جے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ گندیاں گلاں کردا جے. میں مرزا جیلمی سے کہتا ہوں کہ ہم نے تو ابھی کسی ریاستی ادارے کو نہیں کہا, ہم تو ابھی تک تیرا علمی رد کر رہے ہیں, تیرا تعاقب کر رہے ہیں, اور تو آگے لگ کے بھاگ کے ہانپ گیا ہے. اب تجھے سانس چڑھ رہا ہے, اب تو بے بس ہوا ہے. اب لوگ جو تیرے سامنے بیٹھے ہوئے برف خانے میں وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنا نمبر بتا دیا ہے, اور تیرا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنا نمبر بتائے اور وہ آئے میرے سامنے, اور وہ صحابہ کا اس سے میں پوچھوں گا. اگر وہ صحابہ کا گستاخ نکلا, اور لازمی نکلے گا, اللہ کا بھی گستاخ نکلے گا, صحابہ کا بھی نکلے گا, محمد کریم کا بھی نکلے گا, اولیاء کاملین کا بھی گستاخ نکلے گا, تو میں اسے روکوں گا اپنی مسجد میں نماز پڑھنے سے. تو اگر باپ کا ہے اور تو مرد ہے اور تیرے میں دم ہے, میں نے نمبر اپنا دے دیا ہے, بھیج اپنا کوئی اسٹوڈنٹ, لاہور میں رہتا ہوں. کہتا ہے اب ہم اس لیول پر معاملات کو لے کر چلیں گے. میں نے ابھی تک بہت ٹالریٹ کر لیا. کیا ٹالریٹ کیا تو نے؟ کس معاملے میں تو نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے؟ تجھ میں تو اتنی غیرت نہیں ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام کلہم عدول, سارے صحابہ عدل والے ہیں, عادل ہیں, سچے ہیں, صدوق ہیں, جنتی ہیں, اللہ نے ان سے اسرا کا وعدہ کر لیا ہے. اور تیرے میں تو اتنی غیرت نہیں ہے کہ جتنی دوسرے مذاہب میں غیرت ہے کہ وہ صحابہ کرام پہ تان نہیں کرتے, اور تو اتنا غیرت سے ناآشنا شخص ہے. تیری ماں تجھے مناظرے سے روکتی ہے, تیرا باپ تجھے نہیں روکتا کہ او کتے میں تجھے جنم دے کے پچھتا رہا ہوں, صحابہ کرام پہ تان نہ کر, امت کو برباد نہ کر, لوگوں سے ان کا ایمان نہ چھین. تو ٹالرنس کا مظاہرہ تو ہم کر رہے ہیں ابھی تک. ہم تجھ سے پوچھ کے تھک گئے کہ جو کچھ تو منہ سے گند نکال رہا ہے, سارے پاکستان کے گندے نالوں کا پانی تیرے منہ میں, کسی ایک بات کا جواب تو دے دے. اور تو اب یہاں پہ لگا بیٹھ کے بدماشی کرنے کہ میں ریاستی اداروں کو بلاؤں گا, تیرے منہ پہ تھوکیں گے آ کے. اگر تو اپنے باپ کا مرد ہے تو نکلنا باہر, کسی ایک ہمارے سنی عالم دین سے بات کرنا. اور تو مفتی طارق مسعود سے بات نہیں کر سکا, یہ تو تیرا لیول ہے.
کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتا تو. کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت وہ کٹ کاٹ حاصل کر لیا ہے. امت کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے نے آ کر صدیوں کی ان کی امپائرز اکھاڑ کے رکھ دی. کیا اکھاڑا تو نے؟ اگر تو اپنے باپ کا ہے، اور میں تیرے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، تو کہتا ہے کہ وہ مرد ہے تو سامنے آئے. اگر تو مرد ہے تو بتا کہ تو نے کیا اکھاڑا. یہ تو کہہ رہا نا میں نے اکھاڑ لیا. ہمارا کیا اکھاڑا تو نے؟ سواد اعظم کا کیا اکھاڑا ہے؟ خارجیوں نے سواد اعظم کا کیا اکھاڑا تھا؟ سبائیوں نے سواد اعظم کا اہل سنت کا کیا اکھاڑا تھا؟ ناسبیوں نے کیا اکھاڑا تھا؟ معتزلہ نے کیا اکھاڑا تھا؟ جہمیہ نے کیا اکھاڑا تھا؟ قدریہ نے کیا اکھاڑا تھا؟ جبریہ نے کیا اکھاڑا تھا؟ نصیریوں نے کیا اکھاڑا؟ رافضیوں نے کیا اکھاڑا؟ کیا اکھاڑا ہمارا؟ اہل سنت آج تک قائم ہے، قیامت تک رہے گی. کیوں؟ ید اللہ علی الجماع، اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور یہ لفظ تیرے میرے نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ ہیں. تو کہتا اکھاڑ کے رکھ دیا. کیا اکھاڑا ہے تو نے؟ کوئی بتا نا. کوئی مزار بند ہوا ہے، کوئی دربار بند ہوا ہے، کوئی محافل بند ہوئی ہیں، کوئی ہو کی ضربیں لگنی بند ہوئی ہیں. علماء کے پاس تو رش لگ گیا. پہلے لوگ علماء کے پاس اتنا نہیں جاتے تھے جتنا اب جاتے ہیں. جناب یہ میرے محلے میں ایک لائن جیل میں ہو گیا، تو ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے، میں اس کو جا کے بتاؤں. علماء کے پاس تو رش لگ گئے ہیں. تو کہتا اکھاڑ کے رکھ دیا. کیا اکھاڑا ہے؟ کیا اکھاڑ سکا تو؟ وہابیوں کا کچھ اکھاڑ دیا تو نے؟ دیوبندیوں کا کچھ اکھاڑ دیا ہے؟ کس کا اکھاڑا ہے؟ تو اتنا بے غیرت آدمی ہے، غیرت سے ناآشنا شخص ہے کہ تو صرف اہل سنت کے خلاف بکتا ہے. اور تو کبھی رافضیوں کے خلاف بولا کبھی؟ تو یزید کے بارے میں تیرا کیا موقف ہے؟ لوگ تیرے منہ پہ چھتر ماریں گے اور سارے ہندوستان کے گندے نالوں کا پانی بھی تیرے منہ میں ڈالیں گے جب وہ یزید کے بارے میں تیرا موقف سنیں گے کہ یزید کو تو مسلمان کہتا ہے. پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گندی زبان بولتا ہے اور یزید کو یہ مسلمان سمجھتا ہے. تو نے کیا قد کاٹ حاصل کیا؟ اگر تو اپنے باپ کا ہے تو کوئی اجتماع کر کے دکھا نا. جا ساری ایجنسیوں کو کہہ دے، ایجنسیوں سے مراد یہ غامدی والی ایجنسیاں، غامدیوں کو ساتھ ملا لے، منکرین حدیث کو ساتھ ملا لے، کسی کو ساتھ ملا کر کے دکھا کوئی اجتماع. تیرے منہ میں دنیا جوتیاں مارے گی. تیرے پاس گلی بولوں میں کبھی آج تک کبھی کسی نے سنا کہ تیرا کوئی نام بھی لیتا ہو؟ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اگر اس کا نام بھی لیا کہ یار یہ وہ ہم اس کی تقریر سنتے ہیں ایسے، تو لوگ لان تان کریں گے. اور کس بے غیرت کو سنتے ہو؟ تو اداروں کو یہاں پہ ملوث کرنے آ گیا. موبائل نمبر دو تو ہمیں بتاؤ، تو ہیڈ آئیں گے، تو سربراہ آئیں گے. ایجنسیاں اتنی چوچی ہیں جو تیرے کہنے پہ اتنی ویلی بیٹھی ہوئی ہیں، اور سربراہ اور ان کے ہیڈ تیرے ویلے ہیں کہ بلا اگر اپنے باپ کا تو بلا. کس ادارے کے سربراہ کو بلاتا ہے؟ کون سا ریاستی ادارہ ہے جو تیرے جیسے کتے کے کہنے پہ آئے گا؟ اور میں تیری بات ابھی اور لگاؤں گا انشاءاللہ. کہتا ہے صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ. یہ ہے تیری اوقات کہ تیرے ایک فون کال اور اشارے کے لوگ منتظر ہیں. کون منتظر ہے؟ قادیانی منتظر ہے نا کہ کوئی بات کر بھی ہم آگ لگائیں. رافضی منتظر ہے نا. اور تیرے ساتھ کون ہے؟ اہل سنت کا ایک بندہ دکھا جو تیرے ساتھ ہے. وہ کتے کو شرم کر، کو غیرت کر. تیرے ساتھ ہے کون؟ کن کو فون کال؟ کون تیری فون کال سنے گا تیری؟ اور تو کسی کی سنتا نہیں. تو کسی کی سنتا کال؟ تو تیری کال کون سنے گا؟ کچھ شرم کر، بے غیرت آدمی. تجھ میں غیرت کا ذرا سا بھی مادہ نہیں ہے. لوگ مر جاتے ہیں جن کو اتنے چیلنج ہو اور پھر وہ سامنے ہیں، وہ تو مر جاتے ہیں، وہ تو گھر سے نہیں نکلتے. اور تو پھر سب کے سامنے منظر عام پہ آ رہا ہے اور کہہ رہا جی میرے فون کے اشارے کے. کون منتظر ہیں؟ اس کے علاوہ قادیانیوں کے علاوہ، رافضیوں کے علاوہ، بے دین لبرلز کے علاوہ، وہ میرا جسم میری مرضی والی اولادیں، وہ تیرے فون کالز کے اشارے کے منتظر ہوں گی. اور کوئی دیندار بندہ سنی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کا وابستگان ایک دکھا. کتے آدمی تو علماء کو، اولیاء کو، اتقیاء کو، صلحاء کو، فقہاء کو، مجتہدین کو، سب کو برا کہتا جا رہا ہے. تو تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرا فون سنے گا کون؟
تیرا تو فون ہی نہیں کوئی سنے گا، کیونکہ تو کسی کا نہیں سنتا. کبھی امی مناظرے سے روکتی ہے، کبھی بیوی باہر نکلنے سے روکتی ہے، بلکہ بیوی کہتی ہے جاؤ جا کے ملو. اور یہ تیرا حال ہے کہ تیرے منہ سے نکل رہا ہے کہ بیوی مجھے مارتی ہے اور اسٹوڈنٹ کو پتا ہے. تو نے اپنے منہ سے نہیں کہا کہ اسٹوڈنٹ کو پتا ہے بیوی سے مار کھائی ہے، پر میں نے اسے کبھی نہیں مارا. لعنت ہے تیری ایسی اوقات پہ. بےغیرت آدمی جو صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں وہ پھر عورتوں سے مارے ہی کھاتے ہیں. تو ہم سے بھی جوتیاں باہر سے بھی کھا رہا ہے، گھر سے بھی کھا رہا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو گھر میں جگہ کہتے ہیں، باہر ڈگا کہتے ہیں. تو گھر میں بھی ٹگا ہے اور باہر بھی ٹگا ہے. لعنت ہے تیری ایسی زندگی پہ کہ جو گھر میں بھی چھتر کھائے اور باہر بھی چھتر کھائے اور مشترکہ کھائے. وہابی بھی چھتر مارے، دیوبندی بھی چھتر مارے، سنی بھی چھتر مارے. ہر مسلک کا بندہ تجھے چھتر مارے اور گھر سے بیوی چھتر مارے اور اسٹوڈنٹ اس کے گواہ ہو. یہ تیری اوقات ہے. یہ پتہ نہیں تو برف خانے میں کرتا کیا ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے کہ وہ بیوی مار رہی ہے. جس کو کوئی مسئلہ ہے ہمیں بتائیں، ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے. یہ ساری باتیں کر کے نا پتہ نہیں کیا اس کا ذہن ہے. لوگوں کو اس طرح ساری سنا کے نا تسلی دے کے تو بعد میں اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یار کہیں چھتر ہی نہ پڑ جائے. میں ریاستی اداروں کو ملوث کر رہا ہوں کہ ریاستی ادارے آئیں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے، تو بلاؤ میرے فون کے اشارے کے منتظر ہیں. کرنا کیا ہے جی؟ تو بدماش، ہمیں تو پتہ ہے تو بدماشی کرنے والے اہل سنت کے خلاف جتنے بھی ہیں سارے بدماش ہی ہیں، سارے بدماشی کرنے ہی آتے ہیں. ریاستی ادارے آئیں گے اور ان کے ہیڈ آئیں گے. ہمیں دھونس دیتا ہے ریاستی اداروں کی. ریاستی ادارے بنانے والے بھی ہم، بچانے والے بھی ہم، حمایت کرنے والے بھی ہم، پاکستان کے بانی بھی ہم ہیں، بنانے والے بھی ہم ہیں، اس کا تحفظ کرنے والے بھی ہم ہیں. سب پاکستان کے خلاف تھے. فقط مسلک حق اہل سنت و جماعت کے وابستگان پاکستان کے ساتھ تھے. اور پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا سنی کانفرنس، بنارس کانفرنس، پٹنہ کانفرنس میں 500 علماء و مشائخ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم مشاہدے کے زور پہ نہیں بلکہ اپنی دور رس نور خدا رکھنے والی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مارز وجود میں آنا مقدر ہو چکا ہے. پہلے کہہ چکے تھے. ابھی پاکستان کا لوگ نام لینا شروع ہوئے تھے، علیحدہ ریاست کا نام لینا شروع ہوئے تھے. اہل سنت شروع سے پاکستان کے وفادار ہیں. ریاستی ادارے ہمارے پابند ہیں، ریاستی ادارے ہماری عزت کرتے ہیں، ریاستی اداروں کے ہیڈ ہمارے پابند ہیں، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جنرل باجوہ صاحب سے لے کے نیچے تک تو کسے پلیکھے جو بیٹھا ہوئے ہیں کھوتی دیا بچیا. ریاستی ادارے آئیں گے، تیرا فون سننے آئیں گے، تیرے منہ پہ جوتیاں ماریں گے. اچھا یہ ساری باتیں کر کے نا جو مزے کی بات ہے، ساری باتیں کر کے کہ میں یہ کر دوں گا، میں ٹالریٹ کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، اب نہیں میں یہ کروں گا، لوگ میرے فون کے اشارے کے مجھے. جب اس نے کہا کہ یار اب تو یہ سارا کو ملوث کر لیا تو اب بات کو سمیٹنا کیسے ہے، سارا کچھ کر کے اخیر پہ گوں کھا گیا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو لوکل تھانے میں درخواست دے. لوکل تھانے میں درخواست دے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے. تو اگر قانونی کارروائی کر رہی تھی اور لوکل تھانے میں درخواست، لعنت ابھی تیری شکل میں بھی مردود آدمی. تو جیل میں بیٹھ کے پتہ نہیں اتنا اچھے وہاں پہ اولیاء کرام بھی ہیں، اتنے بزرگان دین بھی ہیں، تو وہ پتہ نہیں منحوس کہاں سے آ گیا. پھر میں سوچتا ہوں کہ جہاں پہ آدم علیہ السلام ہوں گے وہاں پہ ابلیس تو ہوگا نا. تو اتنے بزرگ ہیں جہلم کے آس پاس میں نواحی گاؤں میں، بڑے بڑے اللہ کے بڑے کامل ولی شیوخ الحدیث آرام فرما رہے ہیں، کچھ کی قبریں ہیں، کچھ گمنام بیٹھے ہیں، لیکن وہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو مردود پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. کہتا ہے لوکل اگر کوئی مسئلہ ہو تو لوکل تھانے میں درخواست دے. دیکھیں میں کتنا غصے میں تھا، لیکن یہ میری ہنسی جو ہے نا وہ نہیں رک رہی. لوکل تھانے میں درخواست دینی ہے تو ہم لے لوں بیٹھ کے تو اتنے بڑا گیا کہ یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے اور یہ میرے ابو کا نمبر ہے اور یہ میری امی کا نمبر ہے، اور یہ آپ رابطہ کریں تو جو ہیڈ کہیں گے وہاں پہ پہنچے گا. ہیڈ تیرے ملازم نے یا تیرے پیو دے ملازم نے. ریاستی ادارے تو تجھے جوتیاں ماریں گے. بھی تو ہم ان کو کہتے ہی نہیں نا. اگر ہم جو قانونی طریقہ ہے اس کے تحت ہم سب ریاستی اداروں کو ملوث کریں کہ یہ دیکھیں اس کی زبان روکیں، یہ بے ایمان گندا بندہ ہے،
یہ رافضیوں کی غلاظت اور ٹٹی کھا کے جو کچھ بکتا پھر رہا ہے اس کو پکڑے، اس کی زبان بند کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں علمی رد جو کرنا ہے اس کا علمی رد کر کے ناطقہ بند کریں نا. لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ کیا بھونک رہا تھا، ہر بات کا تو جواب مل رہا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ریاستی اداروں کو کہیں؟ لیکن جس دن کہیں گے پھر دیکھیں گے تیری فون کالیں ہیں یا ہمارا کہنا کوئی دلیل رکھتا ہے. اچھا کہتا ہے یہ جو ریاستی ادارے، جب میں پھر ان کو ریاستی اداروں کو کہوں گا نا تو پھر یہ لوگ جو مسجدوں میں نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں، کہتا ہے یہ مسنگ پرسن بنیں گے. یہ اس نے غلیظ بات کی ہے. کہتا ہے اسی طرح کے لوگ مسنگ پرسن بنتے ہیں اور پھر روتے ہیں. کہتا ہے لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے. مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ریاستی ادارے جو ہے نا وہ اس طرح بندے اٹھاتے ہیں. لعنت ہے تیری سوچ پہ، تیری غلاظت پہ، تیرے بغض پہ، تیری کدورت پہ اور تیری شقاوت قلبی پہ. یعنی کہ تو آن ایئر بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے ایسے ہیں کہ وہ اتنی سی بات پہ بندہ اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں. میں احباب ذی وقار میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سطح کا یہ بندہ ہے، یہ ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے. الحمدللہ علماء اس کو لگام ڈال رہے ہیں، ڈال چکے ہیں. اب یہ واپس جتھے دی کھوتی ہوتے آن کھلوتی، اسی کی وجہ سے یہ ہرزہ سرائی اور ٹالرنس اور یہ جو اس کی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اور اس کی ساری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. رافضی اس کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. رافضی پہلے کب ہمارے ساتھ ہوئے تھے یا کب ہم ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو صلح کلیت کا جنازہ نکال دیا. ساری باتیں کر کے تو آخر میں کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا، قانون کے تحت ہی ہوگا. قانون کے تحت ہی ہوگا جو ہوگا. میں نے اپنا نمبر بھی تجھے بتا دیا، اپنا نام بھی بتا دیا ہے، اور میں لاہور میں رہتا ہوں. تو اگر مرد کا بچہ ہے یا اپنے باپ کا ہے تو جو تیرا دل کرتا ہے نا تو وہ کر کے دکھا مجھے. اپنے کسی سٹوڈنٹ کو بھیج، وہ صحابہ کا گستاخ ہو، اولیاء کا گستاخ ہو، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا مسجد میں اپنی میں، وہ رافضیوں کے امام باڑے میں جا کے پڑھے. واخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.